اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حر بن یزید ریاحی کی داستان عاشورہ اور کربلا کی عجیب ترین اور سبق آموز ترین داستانوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک جوان مرد، پہلوان اور طاقتور سپہ سالار تھے۔ بعض لوگ انہیں کوفہ کا دلیر ترین مرد قرار دیتے تھے۔ اس لقب کی اہمیت اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کوفہ ایک فوجی چھاونی اور اسلام کا پہلا قلعہ تھا جو اس زمانے کی پہلے درجے کی طاقت یعنی سلطنت ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس شہر کے اکثر باشندے فوجی اور عرب و عجم کے نامور سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام عراق میں داخل ہو چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 افراد کا لشکر دے کر امام علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ اگر امام کوفہ آنے پر اصرار کریں تو تم آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے دارالعمارہ لے آنا۔ حر جب عبید اللہ کے محل سے نکلے تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی سمت جا رہے ہو۔ حر پلٹے صدا کی جانب مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیسی بشارت ہے اور یہ کون سی خیر ہو سکتی ہے جب امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے۔ دوپہر کی گرمی میں حر کا لشکر امام علیہ السلام کے قافلے کے پڑاؤ کے قریب پہنچا۔ حر بھی، ان کے سپاہی بھی اور گھوڑے بھی بہت پیاسے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کی پیاس دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ ان لوگوں اور ان کی گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ پانی دے دیا گیا۔ حر کا ایک سپاہی پانی پینے سے قاصر تھا اور پانی مشک سے گر رہا تھا۔ امام علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اس کو پانی پلایا اور اس کو سیراب کیا۔ آخر وہ امام تھے، چاہے حالت قیام میں ہوں یا پھر حالت قعود میں۔ محترم قاری، امام علیہ السلام کی یہ محبت و مہربانی دیکھیں اور پھر اس احسن اسلامی اور انسانی طرز سلوک کا اس طرز سلوک کے ساتھ موازنہ کریں جو یزیدی سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے ساتھ روا رکھا۔ امام علیہ السلام نے ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا مگر ان ظالموں نے امام علیہ السلام کے فرزندوں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو پانی دینے سے گریز کیا۔ حر کے لشکر اور گھوڑوں نے پانی پیا تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ امام علیہ السلام خیمے سے نکل آئے، مختصر سا خطبہ پڑھا اور فرمایا، لوگوں میں اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آیا جب تک تمہاری طرف سے خطوط موصول نہیں ہوئے۔ تمہارے ایلچی اور قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس آئیں کیونکہ ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے۔ اب اگر تم اسی عہد و پیمان کے پابند ہو تو بتاؤ، اور اگر پابند نہیں ہو اور میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں یہیں سے واپس مدینہ کی جانب لوٹ کر چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حر سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہو گے؟ حر نے عرض کی، کیا نہیں، ہم سب آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ امام علیہ السلام نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر بھی اپنے سپاہیوں کے پاس چلے گئے۔ نماز عصر کے وقت امام علیہ السلام پھر بھی اپنے خیمے سے خارج ہوئے اور نماز عصر ادا کی اور کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قرار دو، خداوند متعال تم سے راضی و خوشنود ہوگا۔ ہم اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خلافت کے لیے سلسلے میں ان مدعیوں سے زیادہ حقدار ہے جو اس مقام کے حقدار نہیں ہے اور وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم تمہیں پسند نہیں ہیں اور اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے اور تمہاری رائے تمہارے خطوط میں لکھے ہوئے مضمون اور تمہارے بھیجے ہوئے قاصدوں کے قول سے مختلف ہے تو میں مدینہ لوٹ کر چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں ان خطوط اور قاصدوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو ہدایت کی کہ وہ خطوط لا کر حر کو دکھائیں جو کوفیوں نے ارسال کیے تھے۔ امام علیہ السلام نے بے شمار خطوط حر کو دکھائے۔ حر نے کہا، میں خطوط بھیجنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، مجھے حکم ملا ہے کہ جب آپ کو دیکھ لوں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آن کے مل کر کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلے جائیں۔ یوں حر نے امام علیہ السلام کو یہ بتلانا چاہا کہ اس کے بعد آپ لشکر یزید کی حراست میں ہیں۔ امام علیہ السلام نے حر کے ساتھ آنے والے اصحاب، انصار اور بیویوں کو حکم دیا اور فرمایا واپس چلتے ہیں، مگر حر کے لشکر نے امام علیہ السلام کو واپسی سے بھی روکا اور مدینہ کی جانب جانے والا راستہ سپاہیان یزید نے بند کر دیا۔
امام علیہ السلام اور کوفیوں کے درمیان گفتگو بے نتیجہ رہی اور آخرکار امام علیہ السلام کا قافلہ یزیدی جبر کے نتیجے میں کربلا کی سرزمین پر اترا۔ اب ہم ذرا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کیا ہوا۔ جب عاشورہ کا دن ہوا اور حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا استغاثہ سنا جو فرما رہے تھے اما من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ اما من ذاب یذهب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے کہ خدا کی طرح خاطر ہماری مدد کرے، کیا کوئی بھی مدافع نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا دفاع کرے۔ حر عمر سعد کے پاس پہنچے اور کہا کیا واقعی تم امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ حر نے پوچھا تم امام علیہ السلام کی اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ وہ واپس حجاز لوٹ کر چلے جائیں؟ عمر سعد نے کہا اگر اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام علیہ السلام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ حر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ان کے تن بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ وہ میدان میں ایک جانب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندانی وحی کا مشاہدہ کر رہے تھے اور دوسری طرف غاصب بادشاہ نظر آ رہا تھا جو اعلانیہ شراب نوش کرتا تھا اور حرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرام سمجھتا تھا اور حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرام قرار دیتا تھا۔ ایک طرف عشق و شہادت کی حکمرانی تھی اور دوسری طرف پلیتی اور خیانت کا دورہ تھا۔ ایک جانب سعادت تھی اور دوسری طرف شقاوت و بدبختی۔ حر نے اپنا آخری ارادہ کر ہی لیا اور ایسے حال میں دنیا کی چمک دمک کو پشت کیا کہ ہزاروں کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حر نے سعادت عشق کا راستہ اختیار کیا تھا، چنانچہ اپنے گھوڑے کو پانی دینے کے بہانے لشکر یزید سے دور تر ہوئے اور خیام حسین علیہ السلام کے قریب تر۔ مہاجرین اوس حر کے ہمراہ تھا۔ چھپ پوچھنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا خدا کی قسم کہ میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے جواب دیا واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور اگر میری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور مجھے جلا دیا جائے تو بھی کسی چیز کو جنت پر ترجیح نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حر نے گھوڑا دوڑایا اور خیام امام علیہ السلام کے روبرو پہنچ گئی۔ حر جب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نادم و شرمندہ تھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ حر نے کہا خداوندہ میں تیری طرف لوٹ آیا، بس میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور دوستوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزندوں کو خوف اور دہشت سے دوچار کیا۔ اور اس کے بعد انتہائی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا اے فرزندان رسول، میں نے ہی آپ کی واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، کیونکہ میں ہرگز تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہرگز آپ کا راستہ بند نہ کرتا اور آپ کو نہ روکتا۔ اس وقت میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں اور خدا کی بارگاہ میں اپنے اس عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا میرے لیے توبہ کرنے کا امکان ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حر نے عرض کیا چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا، لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید حساب کے روز میرا ہاتھ آپ کے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں قرار پانے کے قابل ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے حر کو جہاد کا اذن دیا۔ حر امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید کی جانب رخ کر کے کہا اے اہل کوفہ، میں نے خدا کے اس عبد صالح کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور جب وہ یہاں تشریف لائے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑا۔ تم نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے راہ میں جان فشانی کرو گے اور جب وہ آ گئے تو تم نے اپنی تلواروں ان کے خلاف لڑنے کے لیے سونپ لی، اور اب تم خدا کی وسیع و عریض زمین میں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ یہود نصارہ اور مجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر تم نے ان کی خواتین، بچوں اور خاندان کو اس پانی سے محروم کیا۔ خدا اس روز عطش قیامت کو تمہاری پیاس نہ بجھائے اور تمہیں سیراب نہ کرے، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ منطق و عقل سے آری یزیدی فوج حر کی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ بس حر نے رجز خوانی کا آغاز کیا اور زہر کے ہمراہ دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ حر نے لڑنے کا حق ادا کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ تاان کی یزیدیوں نے اپنے پرانے جوان مردانہ انداز میں یکبارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ امام علیہ السلام حر کے جسم بے جان کے پاس پہنچے اور فرمایا اے حر، جیسا کہ مان نے
ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، تم دنیا و آخرت میں حر ہی ہو۔ حر کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور امام علیہ السلام نے اپنے رومال سے ان کا زخم باندھ لیا۔ جی ہاں، جب بھی کوئی شہید ہوتا امام حسین علیہ السلام کے سرہانے پہنچ جاتے اور اس کے پاک و طاہر جسم کا آغوش میں لیتے، مگر ہمارے دل جل جائیں اور ہماری آنکھیں اشکوں کے دریا بہائیں لال حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لیے، جو بے کس و تنہا غودال قتلگاہ میں اترے اور دشمن بے ضمیر کے زانو تھے اور آپ کا سینہ چھلنے کیا۔ اللہ القوم الظالمین۔